بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب میں پروفیسر احمد رفیق سے پہلی بار ملا تو دل سے اسے بزرگ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھی، مثلاً اس کا کلین شیو ہونا، مسلسل سگریٹ پیے جانا اور ان موضوعات پر گفتگو کرنا جن کے ذکر پر ہی کمزور افراد کے کان سرخ ہو جاتے ہیں، اور اپنی بےزتی پر کہکا لگا کر مخاطب کو داد دینا۔ لیکن جب میں مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی، مجھ سے کہنے لگا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میں نے فوراً بتا دیا تو ہنس کر بولا، تمہارے اندر غصہ اور نفرت بھری ہوئی ہے، اگر یہ باہر نہ نکلی تو تم پھٹ جاؤ گے، بالکل اسی طرح جیسے غبارہ دھماکے سے پھٹتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا غرض؟ تو بولا مجھے تم سے بڑی غرض ہے، ذرا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس نے مجھ پر کیا پھونکا کہ آج 8 برس ہو چکے ہیں میں اسی کے پاس بیٹھا ہوں۔ کہیں بھی بھاگ جاؤں، کہیں بھی چھپ جاؤں، کہیں بھی غائب ہو جاؤں تو خود کو اسی کے قریب پاتا ہوں، اسی صوفے، اسی کمرے اور اسی نیم تاریک ماحول میں رہتا ہوں۔ اب تو یقین ہو چکا ہے کہ شاید 50 برس بعد بھی جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کا حیرت انگیز واقعہ کیا ہے تو میں بلا سوچے سمجھے کہہ دوں گا پروفیسر احمد رفیق۔ اگر کوئی پوچھے گا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو میں کہہ دوں گا پروفیسر احمد رفیق۔ اور اگر کوئی پوچھے گا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے تو بھی بلا خوف کہہ دوں گا وہ وقت جو میں نے پروفیسر احمد رفیق سے دور رہ کر گزارا۔ اگر پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیوں تو میں فوراً کہوں گا کہ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو شاید میں باقی زندگی بھی جھوٹے خداؤں کی پرستش میں گزار دیتا۔ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو شاید میں باقی زندگی بھی اندھیرے میں بھٹکتے بھٹکتے گزار دیتا۔ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو شاید باقی زندگی بھی کسی صاحب کشف، صاحب دعا اور صاحب نظر بزرگ سے ملاقات کی خواہش لیے ہی گزار دیتا۔ اگر مجھے پروفیسر احمد رفیق نہ ملتا تو شاید میں باقی زندگی بھی کامل عامل کی تلاش میں گزار دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر موج موج ہے تو کناروں سے ضرور ٹکراتی ہے، اگر ہوا ہوا ہے تو قطرہ خون میں ضرور اتارتی ہے، اگر روشنی روشنی ہے تو اندھیروں کا سینہ ضرور چیرتی ہے۔ میں نے پروفیسر احمد رفیق سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ ایک نظر میں لوگوں کو کیسے جان لیتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہکا لگایا اور بولا، جب اللہ سے دوستی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بہت سی کنجیاں دے دیتا ہے۔ ان کنجیوں میں سے ایک کنجی دلوں کے قفل کھولنے کی بھی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا کنجی ہے؟ انہوں نے کہا یہ علم اسما ہے، قرآنی اسما جو قدرت کی ہارڈ ڈسک ہیں۔ یہ ہارڈ ڈسک 14 حروف مقطعات ہیں۔ ہارڈ ڈسک میں مختلف لوگوں کے ذہنی اور روحانی حالات درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حروف کے علم سے نوازا ہے، لہٰذا جو ہی کوئی نام میرے کانوں سے ٹکراتا ہے اس کی پوری شخصیت میرے دماغ میں اتر آتی ہے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ کو خدا کیسے ملا؟ انہوں نے اسی اطمینان سے جواب دیا، صرف خلوص سے۔ جب میں نے خدا کو پہچان لیا تو میں نے دیکھا کسی بزرگ نے خدا کو پانے کے لیے 40 برس جنگلوں میں ننگے پاؤں گزار دیے، کوئی کنویں میں الٹا لٹک کر وظیفہ کرتا رہا، کوئی دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر اسے یاد کرتا رہا۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ اگر صرف جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہی تمہیں یاد کر سکتے ہیں تو شاید میں پوری عمر تمہیں نہ پا سکوں، لیکن اگر کمزوروں کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی تم سے رخ نہیں بدلوں گا، تم سے اپنی کمٹمنٹ نبھاؤں گا تو مجھے خدا مل گیا۔
میں نے پروفیسر سے پوچھا، پروفیسر صاحب آج کل خدا کی کیا پوزیشن ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہکا لگایا اور بولا، آج کل تو خدا کی پوزیشن کو بڑا خطرہ ہے۔ ادھر دنیا میں اطلاعات اور علوم کا ایٹم بم پھٹ چکا ہے، ذہنوں میں نئے سوال پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ادھر ہمارے مولوی ابھی اونٹ پر سواری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوال دنیا کے بہترین اداروں کے پڑھے لکھے اعلیٰ ترین دماغ کرتے ہیں، لیکن جواب وہ ان پڑھ اور گنوار مولوی دیتے ہیں، جسے ابھی تک چاند کی تسخیر کا دعویٰ ہی ہضم نہیں ہو رہا۔ لہٰذا انہیں ہماری سمجھ آتی ہے نہ ہم ان کی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کمیونیکیشن گیپ میں اللہ تعالیٰ کا تصور تیزی سے ڈی شیپ ہو رہا ہے۔ جب تک پڑھے لکھے اور جدید علوم و فنون سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایڈوائزر بن کر سامنے نہیں آئیں گے، خدا کا تصور وسیع نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ ایم اے انگریزی کیا، لاہور کے کالج میں پروفیسر ہوئے، شاعری کی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کیا، لیکن اس دوران جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہوئی تو گجر خان آ بیٹھے، جہاں آپ دن رات ذہنوں کی پیاس بجھاتے ہیں، گمراہوں کو راہ دکھاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے دکھ سنتے ہیں، اور آخر میں ہر آنے والے کو کاغذ کی ایک چٹ پر اللہ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان میں ایسا کیا جادو ہے، جو بھی انہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اور بندہ باہم مل کر ایک ہو جائیں تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اگر پروفیسر کی ذات سے روحانی بلوغت نکال بھی دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دلوں پر اثر کرنے والی شخصیت بے پایا علم سے نوازا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے لیے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ گہرے اطمینان سے بولے، خدا سے۔ سارے علم کے دھارے اسی ذات سے نکلتے ہیں، جو اس کا ہو گیا گویا علم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا آج کا کوئی انسان پروفیسر کے بغیر خدا کے جدید تصور کو چھو سکتا ہے؟ تو جواب ملا کہ 21ویں صدی کے لوگوں کو صرف پروفیسر احمد رفیق اختر سے ہی روشنی مل سکتی ہے، کیونکہ صرف یہی شخص ہے جو نہ صرف 21ویں صدی کے دماغ کو سمجھتا ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی بات کو کس لہجے میں اور کس فریکوینسی میں کہا جائے تو وہ دلوں کے قفل توڑ کر ذات میں رچ جاتی ہے، ذات میں بس جاتی ہے۔